قربانی جو ہے اس کا کوپن ہم نے خریدا ہے حکومت سے، تو اب ہمارے کوپن کا کیا بنے گا؟ میرے بھائی، چونکہ یہاں پہ اسلامی حکومت ہے اور شریعت کے مطابق یہاں پہ حکومت ہو رہی ہے، تو آپ مطمئن رہیں کہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ، وہاں کے پروفیسر اور وہاں کے پی ایچ ڈی اور ماسٹر کے اسٹوڈنٹ، ان کی نگرانی میں قربانی کا یہ کام ہوتا ہے۔ ذبح کرنے والے تو قصاب ہوتے ہیں، کچھ شام سے آئے ہوتے ہیں، کچھ ترکی سے آئے ہوتے ہیں، لیکن جن کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے وہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے پروفیسر اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، تو ان کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوتا ہے۔ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کتنے جانور ہو گئے اور کیا قبلے کی طرف منہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، بسم اللہ پڑھی گی کہ نہیں پڑھی گی، سارا کام ان کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ لیکن بھائی کا اصل سوال یہ ہے کہ 10 طریقوں میں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری قربانی ہوگی یا تو ہم حلال ہوں گے؟ بھائی کا سوال یہ ہے۔ تو میرے بھائی، صحیح بات یہ ہے کہ 10 طریق کے کاموں میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی صحابی آئے، بار بار آپ سے سوال ہوا 10 طریق کو۔ کسی نے کہا کہ میں نے یہ ترتیب آگے پیچھے کر دی ہے، کسی نے کہا میں نے یہ کام آگے پیچھے کر دیا ہے۔ آپ ہر ایک کو ایک ہی جواب دیتے رہے، لا حرجا لا حرجا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے ایک ترتیب اختیار کی، وہ سنت ہوئی، افضل ہوئی، بہتر ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 10 طریقوں آپ کیا کریں جی؟ کنکریاں ماریں۔ 10 طریق کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سنت اور افضل ہے۔ اور اس کے بعد جانور ذبح کریں، اس کے بعد بال منڈوائیں یا کٹوائیں، اس کے بعد طواف کریں، صفا مروہ کی صحیح کریں۔ یہ سنت اور افضل و بہتر ہے، لیکن یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے یا آپ کر لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ 10 طریق کے کاموں میں ترتیب واجب قرار نہیں دی گئی۔ اگر یہ ترتیب واجب ہوتی، آپ تصور کریں کیا ہوتا کہ سارے ایک وقت میں 35 لاکھ آدمی کنکریاں مارتے، پھر 35 لاکھ آدمیوں کی قربانیاں ہوتی، سارے کنکریاں مار کے ادھر ہی بیٹھ جاتے، سارے کے سارے بیٹھ جاتے 35 لاکھ، فون آئے گا تو آگے چلیں گے۔ اب قربانیاں جو ہیں کتنے دن تک کرنا جائز ہیں؟ 3 دن تک، چلیں 3 دن لے لیتے ہیں، 3 دن جائز ہیں۔ اب 3 دن تک وہ لوگ ادھر ہی بیٹھے رہتے جی، کیا آگے نہیں چلیں گے؟ ہم بال نہیں مڑوا سکتے کیونکہ قربانی کا فون نہیں آیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ اس دن کی کاموں میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ آپ نے کنکریاں مار لی ہیں، آپ بال منڈوا دیں، 2 کام کر کے آپ حلال ہو چکے ہیں، قربانی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ قربانی آپ نے وقت میں ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کنکریاں مار دیں، بال منڈوا لیے، طواف کریں، صفا مروہ کی صحیح کریں، پھر رات مینا میں آ جائیں، اگلے دن پھر کنکریاں ماریں، آپ اپنے کام کرتے رہیں، حکومت اپنے کام کرتی رہے گی۔